فرمایا کہ میں سندھ میں تھا، ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ فرمانے لگے میں نے کسی اپنے بزرگ کو عرض کیا کہ حضرت لوگ بلا لیتے ہیں، میں تھک جاتا ہوں۔ میں سندھ میں تھا، ہمارے مسکین شریف کے بڑے بزرگ حضرت مولانا محمد شاہ قریشی دامہ برکات عالیہ ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا، تو حضرت فرمانے لگے میں نے اپنے کسی بزرگ کو عرض کیا، اور حضرت سائیں عبداللہ صاحب تھے، سائیں فقیر عبداللہ صاحب، ان کی خدمت میں رکھیا کہ لوگ بلا لیتے ہیں، میں تھک جاتا ہوں، لوگ چھوڑتے نہیں، میں کیا کروں؟ لوگ بلا لیتے ہیں، میں تھک جاتا ہوں، لوگ چھوڑتے نہیں، میں کیا کروں؟ تو بزرگوں کو بزرگ ہی سمجھا سکتے ہیں۔ تو آگے سے بزرگ فرمائے لگے شکر کرو کہ لوگ تمہیں بلا لیتے ہیں، شکر کرو کہ لوگ تمہیں بلا لیتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے حسن ظن ڈال رکھا ہے، محبت ڈال رکھی ہے، فرمایا کہ اس میں ہماری کوئی قابلیت نہیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کے دین کی تڑپ لے کر جو آئے جس حال میں، اس کو خالی نہ بھیجو، کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال۔ خیال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، بس جتنا جلدی ہو سکے اس کو کر گزرے، ہو سکتا ہے بعد میں پھر وہ جذبہ چلا جائے۔ خیر کا جملہ سامعین کی توجہ کا صدقہ ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واعظ و نصیحت کرنے والے سے اگر کوئی خیر کا جملہ نکل جائے اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ سامعین کی توجہ کا اور ان کی دعاؤں کا صدقہ سمجھے۔ وہ محبت سے آتے ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے کوئی خیر کا جملہ نکل جاتا ہے، اس لیے تقریر کرنے کے بعد یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تقریر کیسی کی ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، تقریر جیسی بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بعض دفعہ اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوتے ہیں، بس ان کی دعا کی برکت سے اللہ پاک خیر کے جملے کہلوا دیتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں تبلیغی جماعت کے بھائی بڑا اچھا جملہ کہہ گئے، فرمانے لگے علم قطرہ ہے عمل سمندر ہے، علم قطرہ ہے عمل سمندر ہے، علم قطرہ ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وہ سمندر بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک حاجی صاحب تھے، وہ بار بار کہتے تھے بیان میں کہ میرے کان تم سے زیادہ قریب ہیں، پہلے میں اپنے کانوں کو سناتا ہوں پھر تمہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں سب سے پہلے میں محتاج ہوں ان پر عمل کرنے کا، پار ہو جائے۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کرے، نیکی وہ ہے جس میں نیت نیک ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مد نظر ہو۔ نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے اور راضی کر دے، راستے سے کانٹا ہٹا دیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں، بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیں، بھوکے کو لقمہ کھلا دیں، پیاسے کوئی بوند پانی پلا دیں، مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ یہ نیکی فرش پر نہیں عرش پر ہے۔ بعض نیکی ایسی ہوتی ہیں وہ صدقہ جاری والی نیکی ہوتی ہے، آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کتنی بڑی نیکی کر گیا ہوں، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ جیسے تبلیغی جماعت میں یہاں پر خیر کی بات کہنے سننے کا سلسلہ ہے،
ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا، پتہ نہیں اس کی برکت سے خاندان کے خاندان آ گئے، سارا ثواب آگے نے جو ذریعہ بنے ہیں ان کے نیکی کا اور راہ راست پر آنے کا سارا ثواب ان کو ملے گا۔ میں ایک مرتبہ ایک گاؤں میں مشکا شریف کے آخری سبق میں جا رہا تھا، راستے میں بارش کا پانی تھا، گڑھا تھا، گاڑی کا ٹائر اس میں پھنس گیا۔ میرے ساتھ بھائی عزیز اللہ سواری چلانے والے، انہوں نے گاڑی سے اتر کر گاڑی کو دھکا دے کر نکالنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی نہیں نکلی۔ سامنے سے ٹرک کے اوپر 2 پٹھان نوجوان آ رہے تھے، وہ سواری سے نیچے اترے اور ہماری گاڑی کے قریب آ گئے، گاڑی کو دھکا دیا اور باہر نکال دیا۔ اب میں گاؤں میں خیر بیان کے لیے پہنچ گیا، لوگ سمجھ رہے تھے یہ بیان کے لیے پہنچ گیا ہے، لیکن میں کروں یہ خیر کی بات کہنے سننے میں ان نوجوان بچوں کا بھی دھکا شامل ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں اس قسم کے دھکے یہ جنت کے دھکے ہوتے ہیں، اڑا کے پہنچا دیتے ہیں۔ ہاں آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے مسکین کشی کے بڑے بزرگ فرمائے لگے، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے۔ کہتے ہیں ہر نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید یاد رکھنا، گناہ میں ڈر یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، گناہ سے بچنے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام۔ فرمایا کہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ جس سے اللہ تعالیٰ نے نہر بنوائی، یہ حاجیوں کے لیے نہر زبیدہ میدان عرفات تک آتی ہے، اب بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ میں ایک مرتبہ حج کے علاوہ عمرے کے سفر میں میدان عرفات جا رہا تو صبح رش نہیں تھا، تو وہاں پر نہر زبیدہ کے آثار اب بھی ہیں، وہاں پر بالکل وہ چھتی ہوئی ہے۔ وہاں شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی وہ ہیں نہر زبیدہ کے آثار ہیں۔ میں میدان عرفات تک آتی تھی، اب تک وہ ان کے نشانات باقی ہیں۔ میری ایک دفعہ میدان عرفات سے واپسی ہو رہی تھی، راستے میں ساتھی نے بتایا کہ یہ جو سامنے دیواریں نظر آ رہی ہیں یہ نہر زبیدہ کی ہیں، اب تک ان کے نشانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑی خدمت دی۔ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ان کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا بنا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ فرمایا کہ نہر زبیدہ کی وجہ سے؟ فرمایا اس کا تو ذکر بھی نہیں آیا، اس کا تو ذکر بھی نہیں آیا کوئی۔ فرمایا کہ بس کہ ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، اذان شروع ہوتے ہی میرے سر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ کے نام کے احترام میں اپنے سر پر دوپٹے کو سیدھا کر لیا، اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل تم نے ہمارے نام کا احترام کیا، آج ہم تم پر رحم کرتے ہیں اور جنت میں داخل کرتے ہیں۔ دین فرمایا ہمارے ایک بزرگ بڑا سادہ سا جملہ میں فرمائے لگے، دین کسی کا نام؟ فرمایا دین اللہ میاں کو خوش کرنے کا نام، اور دنیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا نام۔ کاروبار کرنا، کھیتی باڑی کرنا، ملازمت کرنا، محنت مزدوری کرنا، اپنے حق حلال کی روزی کمانا، اس کا نام دنیا نہیں۔ دنیا رب کو بھول جانے کا نام اور دین رب کو یاد رکھنے کا نام۔ میرے حضرت فرمائے لگے فارشی کے سبق میں، فرمایا مال ہے، اولاد ہے، اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو تو یہی مال اور اولاد آخرت ہے، اور یہی چیزیں غفلت کا ذریعہ بن جائیں تو یہی دنیا بن جائے گی۔ ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا یاد رکھنا، اور وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔
اللہ والے اپنی خوشی کو بھی اعتدال میں رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہا الحمدللہ، پھر کچھ ہی دیر میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے کیسے پڑھا؟ فرمانے لگے بیٹا آیا ہے تو جائے گا بھی تو صحیح، ہاں یہ بیٹا آیا ہے تو جائے گا بھی تو صحیح، بس وہ جانے والی حالت کو ابھی سے سوچ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نظریں ہیں، وہ اپنی خوشی کو بھی اعتدال میں رکھتے ہیں۔ انسان بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ ہمارے لاہور شہر میں عظیم بزرگ گزرے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، رمضان کے مہینے میں ہمارے نیک علماء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں، اور اساتذہ کرام بھی رمضان شریف کے پہلے 15 دن ان سے تھوڑا بہت مذاکرہ کرتا ہوں۔ فجر کی نماز سے پہلے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ والوں کی باتوں میں بڑا نور ہوتا ہے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ہر چیز کا بننا بنانا آسان، لیکن انسان بننا بڑا مشکل کام ہے۔ کہ ہر چیز کا بننا بنانا آسان، لیکن انسان بننا بڑا مشکل کام ہے۔ فرمائے لگے کہ انسان بنتا ہے اللہ والوں کی نیک صحبت سے، نیک تربیت سے، نیک مجالس میں آنے جانے سے، دین کی بات کہنے سننے سے، پھر وہ دین کا نور نیک صحبت کی برکت سے منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بھائی نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لوگ آپ کے کپڑوں کو نہیں دیکھتے، آپ کے جوتوں کو نہیں دیکھتے، آپ کے بالوں کو نہیں دیکھتے، لوگ آپ میں سنت کے نور کے پیاسے ہیں۔ پھر فرمایا ہر مسلمان وہ ایک روشنی کا مینارہ ہے، روشنی کا مینار ہے۔ دعوت کا تعلق سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ نہیں، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے ہے، مسلمان کے کردار سے، خدا خوفی کے جذبے سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ خوشی سوال جواب کی میری سے کوئی ایک دو بات کو پوچھنا چاہیں زبانی پوچھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو وقفہ کروں گا، عصر کے بعد انشاءاللہ کچھ کہیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کے اوپر استقامت کے لیے کیا کیا؟ ہاں نیک عمل کے اوپر استقامت کے لیے کرتے رہیں بس۔ اللہ تعالیٰ بھائی جزاک اللہ، اللہ بھائی گاڑی چلتی رہنی چاہیے بھائی، گاڑی ہمیشہ کوئی 120 میل کی رفتار پر نہیں چلتی، کبھی 100 پر بھی آتی ہے، 80 پر بھی آتی ہے، 40 پر بھی آتی ہے، کبھی 20 پر بھی آ جاتی ہے، بس چلتی رہے ایسی گاڑی۔ کہیں کوئی بھائی کوئی کہیں ٹھہر بھی جائیں ہیں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ پھر کھڑے ہو گئے، کہیں گاڑی راستے میں روکتے بھی تو ہیں نہیں یار رکھنا الحمدللہ، وہ بھی اگلے سفر کی تیاری کے لیے ہوتی ہے انشاءاللہ، تھوڑا بہت اگر کوئی ٹھنڈا پن آ بھی جائے پھر کھڑے ہو گئے الحمدللہ۔ اور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے استقامت اتباع شریعت کا نام ہے، سمندر کوزے میں بند یا رکھنا کہ استقامت اتباع شریعت کا نام ہے، اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا، اس کا نام شریعت ہے۔ شریعت کا معنی ہے نا گھاٹ، ہاں اس گھاڑ سے شربت ملتا ہے الحمدللہ، ہاں نور ملتا ہے الحمدللہ، ہاں
اللہ تعالیٰ اپنی یعنی شریعت ایک گھاٹ ہے الحمدللہ، جس میں قرآن و حدیث کا نور چھپا ہوا ہے الحمدللہ کی رحمت سے، انوارات الہیہ کی بارش کا نام شریعت ہے الحمدللہ، ہے نا، استقامت اتباع شریعت کا نام، بڑوں کی باتوں میں کتنا نور ہے الحمدللہ۔ ہاں چلو بھائی مولانا مجلہ صاحب اچھا ہو گیا، آپ نے چلا ہی دیا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں، اور استقامت اتباع شریعت کا نام، اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام۔ ہاں، اور مسلمان ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی حکم کو بجا نہ رہا ہو۔ آخر دیکھو اب، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ ہماری زمین سے پاکیزہ مال کھاؤ الحمدللہ۔ میں نے رکھی ہے نا، آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے بہانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس امر کو پورا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بھائی کتنی، بھائی مولانا محی اللہ صاحب، بھائی جنید، ہمارے بھائی مولانا ہارون، میں سب کا نام لوں اپنے بھائیوں کا، بھائی سلمان اور بھائی شعیب صاحب، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، کہاں کہاں سے ہمارے بھائی مولانا احمد صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش رکھے۔ مجھے نام ذہن میں نہیں، لیکن دل سب کے لیے محبت سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ ہاں، ایک دو نام لے لیتا ہوں توجہ دلانے کے لیے، باقی سب مراد سبھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ 2 مہینے تک میں نے ڈاکٹر حضرات تک کہنا مانا، بس اب بھائی اب میری بس ہو گئی، میں کہنے بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کمرے سے باہر نہیں نکلا کہ ہم، لیکن اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ چلو بیچارے وہ بھی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ گاؤں میں تھا، وہاں نماز بھی مسجد میں پڑھتا تھا، اللہ کا شکر ہے، کئی نمازیں، گرمی بڑی ذرا زیادہ، اس میں کچھ تھوڑا سا، ورنہ فجر کی نماز، شام کی نماز مسجد میں پڑھتا رہا الحمدللہ۔ پھر اسے اندازہ ہو گیا، پھر ہمت، فجر کا درس بھی دیا، آج صبح بھی دیا گاؤں میں درس الحمدللہ، فجر کی نماز کے بعد۔ بھائی ساری دوائیاں ڈاکٹروں کے پاس نہیں الحمدللہ بھائی، دوا کے ساتھ یہ دعا بھی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں یا بھرا کی دعاؤں سے الحمدللہ بڑی مہربانی فرمائی، اپنے بزرگوں کی دعائیں الحمدللہ کہاں کہاں سے کی، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی ہر مہینے شریفین کے سفر پر تھے، وہاں انہوں نے بڑی محبت سے، یہاں پاکستان میں بھی، بیرون المالک میں بھی، جہاں بھی ساتھیوں کا اندازہ ہوا، اور مجھے کئی بیچارے جہاں جہاں مساجد میں دعائیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، سب کی نیک محبتوں کی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دعا میں خود ایک اللہ نے قوت رکھی ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر حضرات کی جب دوائیاں آ گئے ہیں، جب اپنے اثر سے عاجز ہو جاتی ہیں، آگے پھر وہی کہتے ہیں بھائی جا کر دعا کروائیں، آگے دعائی کروائیں جا کر الحمدللہ۔ مقصد یہ ہے کہ اب ہم نے اسباب کے درجے میں تو جو علاج معالجہ تک کر لیا، اب آگے دعا کے سلسلے، اور ایسا بھی ہوتا ہے نا، مجھے ایک بزرگ ملنے کے لیے آئے بیچارے، ان کا بھی دل کا ہی مسئلہ تھا، ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا، بہرحال پھر کہتے ہیں 10 سال ہو گئے، اللہ کا شکر چل پھر رہا ہوں الحمدللہ، چلا رہے ہیں۔ چلو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، علاج معالجہ کروائیں، سنت سمجھ کر کریں ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، جو بھی جہاں بھی مناسبت ہو، تھوڑی بہت، چاہے ڈاکٹر صاحبان سے ہو، کسی طبیب حضرات سے ہو، حکیم صاحب سے ہو، ہومیوپیتھک ہے یا کوئی اور کوئی ہے حکیمی علاج ہے، جس سے بھی مناسبت ہو، بس سنت سمجھ کے، لیکن باقی شفا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے الحمدللہ۔
کہتے ہیں علاج معالجے میں دعویٰ نہیں دعا ہے، الحمدللہ ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شرطی علاج، بھائی شرطی علاج تو آپ اپنا نہیں کر سکتے، کسی اور کا کیا کریں گے؟ ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے شرطی علاج کیا بنا اللہ۔ ہاں شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب مجھے یہ دل کا اردن دیکھو میں نے رکھی ہے نا، میں جمعے میں رکھ رہا تھا، اللہ نے زندگی جب تک لکھی ہے، جب تک اس کے بہانے بھی وہی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ پاک ہے۔ مجھے ابھی دل کا دورہ پڑا ہے، بالکل ایمرجنسی میں جا کر باہر میں، بس وہاں بڑی شدت تھی، لیکن بس ڈاکٹر پاس کھڑے ہوئے، فون میں آکسیجن لگائی اور تھوڑا بہت فوراً تدبیر اختیار کی۔ 3-4 گھنٹے کچھ طبی ہیں، وہ شدت رہی اس کی، لیکن اللہ کا شکر ہے پھر طبیعت سنبھل گئی۔ پھر ان کا مشورہ ہوا کہ چلو بائی پاس کا، اللہ نے وہ مسئلہ بھی گزار دیا، اللہ نے مہربانی فرما دیا، اللہ تعالیٰ کرم فرمایا، اللہ نے کر دیا اپنی رحمت سے۔ ہسپتال میں اندازہ ہوا کہ بھائی دیکھو تداو، تم علاج معالجہ کراؤ، ایک ہے مبارک حدیث، لیکن اس کا جو عملی نمونہ ہے وہ ہسپتالوں میں ہے، ایک پورا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اب میرا جو آپریشن ہوا، مجھے تو آپ حضرات نے اٹھا نہیں سکتے، اب میرے لیے اٹھنا مشکل تھا، یاد رہنے لگا۔ اللہ جزائے خیر نصیب فرمایا۔ وہ خاص وہ 2 آدمی بیچارے نے، وہ میں نے پہلے ہسپتال کا لباس پہنا رکھا تھا مجھے، اور اس سے ہی دونوں خاص طریقے سے بیچارے اٹھاتے تاکہ سینے کے اوپر کوئی دباؤ نہ آئے۔ اس کے لیے باقاعدہ انہوں پورا ایک نظام ہے خدمت کا، ڈاکٹر صاحبان وہ اوپر کا علاج کرتے ہیں، پھر نیچے پورا عملہ ہے جو مریض کو سنبھالتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، دوا دارو کرتے ہیں، ایک پورا نظام جڑا ہوتا ہے خدمت سے۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ سب کو عطا فرما دیں گے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے دعا کریں، تو ایک بھائی کہنے لگے یہ آپ کی خدمت و خود دعا ہے، آپ کی خدمت سے ایک مریض کو شفا مل گئی ہے، آ گئی، جتنی نیکیاں کرے گا سارا ثواب آپ کو ملے گا، سب عملے کو ملے گا، یا رکھنا جو شفا کا ذریعہ بنے۔ تو میں نے رکھا نا، اللہ نے زندگی لکھی تھی تو اللہ نے کچھ بہانے بنا دیے۔ اور ہمارے سیالکوٹ سے بھائی مولانا سجاد صاحب تشریف لائے، کہنے لگے ہمارے یہاں ایک MP صاحب تھے، بیچارے نیک آدمی تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا دورہ پڑا، پر میں اب گاڑیاں موجود، ہسپتال موجود، لیکن اتنا وقت نہیں ملا کہ گاڑی میں بیٹھ سکے، ہسپتال جا سکیں، اور ہارٹ اٹیک ہوتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بھائی اللہ پاک کی ذات وہی میں نے کیا کہ جب تک اللہ نے زندگی لکھی ہوتی ہے بہانے بھی وہی بنا دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے سارے بہانوں کے ہوتے ہوئے اللہ درمیان میں سے اللہ کو بلا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم الحمدللہ۔ چلو بھائی، ہمارے بھائی مولانا معیذ اللہ صاحب، استقامت اتباع شریعت کا نام ہے، ہاں، اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نے استقامت 24 گھنٹے اپنے پاس رہتی ہے۔ کرامت تو غیر اختیاری ہے، کرامت کا معنی ہے عزت۔ میرے حضرت فرمانے لگے اس سے تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے کہ خرق عادت ہے، کوئی واقعہ پیش آ گیا کوئی عادت پہ کوئی واقعہ پیش آ گیا، الحمدللہ خرق عادت ہے، اس سے تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے، کوئی شہرت ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کا جو دار و مدار ہے وہ اپنے اختیار سے نیک عمل کرنے پر ہے۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے
ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، حرف مائے لگے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اپنے ارادے اور اختیار سے یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہے استقامت اسے کہتے ہیں۔ پھر استقامت کا تعلق دیکھو، نماز کے وقت میں نماز پڑھنا یہ نماز کی استقامت ہے، اور روزے کے وقت میں روزہ رکھنا یہ روزے کی استقامت ہے، زبان سے سچ بولنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نیک بولنا یہ زبان کی استقامت ہے، کانوں سے نیک بات سننا یہ کانوں کی استقامت ہے، راستے میں نظریں جھکا کر چلنا یہ آنکھوں کی استقامت ہے، ہاتھ پیر کو اللہ نیکی میں استعمال کرنا یہ ہاتھ پیر کی استقامت ہے، رحمہ اللہ، مظلوم کی مدد کرنا ان ہاتھوں سے ہی ہاتھوں کی استقامت ہے، بیمار کرسی کے لیے جانا، ایسے اور خیر کام کے لیے قدم اٹھانا یہ سب ہے، یہ قدموں کی استقامت ہے۔ نہیں، آپ نے استقامت اتباع شریعہ کا نام ہوا کہ آپ نے سر سے لے کر پیر تک اپنا ایک روح اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری میں لگا رکھا ہے، الحمدللہ، بس اسی کا نام استقامت ہے، الحمدللہ۔ پھر بھی کوئی بھول ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، ہاں، اس راستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی ہے، ہاں۔ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا سننا کیسا ہے؟ ہاں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مہربان کہا، ہاں، اشعار میں کوئی آپ کوئی نامناسب کلمات ہوں وہ تو خیر ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشعار پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہے، نیک اشعار پڑھنا وہ کوئی ہے، وہ تو باعث ثواب ہے، الحمدللہ۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، نہ لگے پھر بھی پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ بھائی ہمارے جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی انصار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب پوچھنے لگے، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، بلکہ حضرت فرمائے لگے دل لگی مقصود نہیں، دل لگانا مقصد ہے، ہاں، دل لگی مقصود نہیں، دل لگانا مقصد ہے۔ اور اسی قریب جواب تھا حضرت مولانا عمر پالم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، حضرت فرمانے لگے بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے اپنے آپ کو چمٹائے رکھو، اس میں ثواب زیادہ ملے گا، الحمدللہ۔ کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، یہ آ جائیں تو اللہ کا انعام ہے، نہ ہو تو پھر بھی کام کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرمانے لگے نا، عبد الذات بنو، عبد اللذات نہ بنو، عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو۔ ہاں، یہ چیزیں غیر اختیاری ہیں، آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، نہ ہو تو پھر بھی کام کرنا ہے، الحمدللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خیر۔ سبق سمجھ نہیں آتا کیا کروں، پڑھتا رہوں یا پڑھائی چھوڑ دوں؟ بھائی اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، جب مدرسے میں آ گئے الحمدللہ اللہ نے آپ کو بولا، دیکھو طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے، یہ آپ دیکھو طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے، کوئی فہیم العلم نہیں، فہیم کہ علم کی بہت زیادہ سمجھ رکھنے والے ہوں، ہاں، علم کی، طلباء کا مشترکہ نام طالب علم ہے۔ اور پھر مشکات شریف کی حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دو ساتھی کھڑے ہو جائیں،
دونوں ذرا ہمت والے ہوں، یہ نہیں کہہ رہا تاکہ میں آپ کو حدیث شریف سنا دوں. جزاک اللہ. یہ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دیکھو اگر کسی نے سکول پڑھنا ہے تو وہ سکول بھی پورے طریقے سے پڑھے ہیں. ہاں وہ ادھورا نہ پڑھے، اچھی طرح پڑھے، خوب محنت کر کے. کالج میں پڑھنا ہے تو بھائی آخر وہی محنت کی وہ چیز ہی محنت. اور علم دین بھی پوری محنت مانگتا ہے. اب دیکھو یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں. اب یہ ساتھی کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ میٹرک بھی کر لیں، فلاں کر لیں. نہیں، سب کے لیے مشکل ہے. ہم گزرے ہیں اس راستے سے. یاد رکھنا تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے مجھے بھی ان چٹائیوں پر یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں نے سکول کا منہ تک نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جو کچھ سیکھا چٹائیوں پر ہی سیکھا. لکھنا بھی سیکھا الحمدللہ. باقی سکول کالج کے بچے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں. آگے وہ اس میدان میں اب میں آج جمعہ بھی کر گیا ہوں. مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. آپ کا مسلمان ہو اور وہ مدرسے کا طالب علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کا طالب علم نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ وہ تو آگے پھر کچھ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی. یاد رکھنا ہم دیکھو نا اجمالی طور پر تو ہے سب طالب علم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے، لیکن پھر آگے تفصیلی لحاظ سے اس میں پھر تقسیم ہے. الحمدللہ کچھ بچوں کو اللہ چٹائیوں پر رکھ لیتے ہیں کہ تم آئیے اللہ تعالیٰ کا دین خوب محنت سے پڑھو سیکھو. الحمدللہ لکھنا پڑھنا بھی ہے اتنا وہ ہو تھوڑا بہت جو ضروری لکھنا پڑھنا ہے وہ الحمدللہ وہ مدارس میں بھی ہوتا ہی ہے. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. کتنے علوم و فنون ہیں جن کے موجود مسلمان ہیں. یاد رکھنا ہے علم ریاضی ہے، الجبرا ہے، ان سب کے موجود مسلمان گزرے ہیں. جب میرا کر رہا تھا نا یہ انگریز سے ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. لکھنا پڑھنا ہمیں پہلے بھی آتا تھا. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سب کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے ہیں. الحمدللہ آپ احساس سے کمزوری کا شکار نہ ہو، اپنے کام میں آپ مخلص ہیں. ہم کچھ ساتھی بیچارے ایسے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ دونوں ماحول میں اللہ پاک ان کو ہے. اللہ ہم بعض ساتھی ایسے ہیں کہ سکول کالج کے ماحول میں بھی اللہ کا شکر ہے انہوں نے پڑھا، پھر اللہ نے مدرسے ملن توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ اس میں بھی اللہ کا شکر. الحمدللہ ہمارے کئی نئے اساتذہ ہیں الحمدللہ کالج یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، سکولوں میں پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. الحمدللہ نیک اساتذہ جہاں بھی ہوں ٹھنڈی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نیک اساتذہ جہاں بھی ہوں وہ اپنے نیک اثرات. بچے ہیں نا پیاسے ہیں اپنا، ان کی دل کی تختی سفید ہے. الحمدللہ سکول کالج کے بچے ہیں ان کو بھی محبت سے لیں، ان کو بھی الحمدللہ دین کی بات سنائیں. وہ پیاسے ہوتے ہیں. ان کے ظاہر کو نہ دیکھیں، آج ان کے سینوں کو دیکھیں. ان کے سینوں میں ایمان کا نور الحمدللہ ہے. بس جو عظمت کی چیز ہے وہ ان کے سینے میں ہے. باقی اللہ تعالیٰ نیک صحبت عطا فرما دے، نیک ماحول عطا فرما دے. آپ دیکھ لیں پھر وہ جو نور ہے اس کے پھر الحمدللہ چمک آہستہ آہستہ باہر بھی آ جاتی ہے. الحمدللہ اب اس کا حدیث شریف ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. آخر اس کے لیے بھی تو وقت چاہیے. دن کو آپ 100 پڑھیں گے آگے اور شام کو آپ میٹرک کی تیاری کریں گے تو پھر یہ اس کا مطالعہ کب کریں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں مشکل ہے. ہاں بھائی آپ اپنا فخر اس پہ ثابت کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ نہیں دے رہا ہے. مجھے ہمارے بعض مدرسے والے حضرات ہیں بیچارے وہ
کہ ہمارے طلباء نے سکول میں اتنے نمبر لیے بھائی چلو وہ سکول کے بچے نمبر لیں، چلو ان کے لیے چلو فخر کی چیز ہے، آپ کے لیے نمبر ہی، آپ نے بخاری شریف کے لیے نمبر ہی، یہ بتلاؤ تو میرا اس میں کتنا آگے بڑھے، کتنا مطالعہ کیا آپ نے؟ وہ تو ہمارے بچے جو اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں وہ او لیول کریں یا کوئی جو بھی نمبر لیں یا وہ ان کے میدان کی چیز ہے، آپ کے فخر کی چیز یہ ہے، اس میں آگے بڑھیں اپنی چیز۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ کا شکر ہے، میں اندرون ملک بیرون ملک بھی جاتا ہوں الحمدللہ، برطانیہ بھی اور باہر ملکوں میں بھی، اللہ لندن میں بھی اللہ کا شکر ہے مساجد میں بیان ہوئے، اور مجھے تو انگریزی کہ سوائے 2 لفظوں کو 2-4 لفظ آتے بھی ہوں تو وہ نہ ہے، اللہ کا شکر ہے، وہاں ٹوٹی پڑی بات الحمدللہ، یہ بڑی محبت سے لوگ سنتے ہیں۔ یہ تبلیغ جماعت میں دیکھ لیں کہ ہمارے سرحد کے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں جو اردو کا ایک لفظ نہیں جانتے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے قربانی کے اثرات ہوتے ہیں، بستر اٹھا رکھا ہوتا ہے الحمدللہ اور وہ چل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، راستے میں وہ گشت کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی شکلوں کو دیکھ کر وہ اسلام کے بارے میں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہ اسلام کا اصل حریت تو یہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی محنت ہے، ہاں الحمدللہ اصل چیز آپ یہ ہے، اس میں الحمدللہ ہے، جتنا ہو سکے کریں الحمدللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، جب میں نے کہا پڑھیں دونوں چیزیں ہیں، اچھی طرح پڑھیں، جو سکول کا پڑھنا ہے یا کالج کا پڑھنا وہ بھی خوب محنت سے پڑھیں۔ ہمیں دیکھو اب ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان، تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان، انجینئرنگ کے کتنے شعبے ہیں، اللہ ہر ایک کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے الگ الگ سارا، اسی طرح وہ اس میدان میں خوب محنت کریں الحمدللہ۔ باقی دیکھو بنیادی طور پر دین کی محبت ہر مسلمان کے سینے میں ہے، میرا وہاں چاہے آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں، ابھی ہمارے بھائی اطہر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بھائی اطہر صاحب بھی مل کر گئے ہیں، ایک دفعہ مجھے ملے کہنے لگے مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر قرآن پاک کا حافظ بنے اور رمضان میں کھڑے ہو کر مصلی پر تراویح میں قرآن پاک سنائے، پھر رمضان میں کھڑے ہو کر مصلی میں، ابھی حالانکہ بچہ پیدا ہوا ہے اب پائے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر قرآن پاک کا حافظ بنے اور پھر رمضان میں مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن پاک سنائیں۔ میں ان کے نئے جذبے کو سن کر خوش ہوا، میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے میں انجینئر ہوں۔ دیکھو باپ انجینئر ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا ہے، باپ ڈاکٹر ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا ہے، باپ محنت مزدوری کرنے والے اور دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ اللہ کا کیسے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہے، تو کوئی حدیث شریف نور سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ، اگر یہ پڑھیں آپ اس کا مطالعہ کریں تو بھائی یہ بہت ہے، یہ بھی بڑا بہت وقت مانگتی ہے بھائی۔ مولانا حمدی صاحب ہمارے ماشاءاللہ میں ہے، اللہ کا شکر ہے، مدرسے میں رحمہ اللہ پڑھا، دور حدیث کیا، پھر ماشاءاللہ سکول کالج کی تعلیم بھی تھی، اب وہاں پر ایک ہے یونیورسٹی میں کالج میں ہے، ہاں وہاں کالج میں، وہاں پر ماشاءاللہ وہاں کے نیک استاد الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ یہ کتاب و علم ہے، اللہ تعالیٰ میں نے یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لکھنا شروع کی، تقریباً کوئی ہو گئے 25 سال تو ہو گئے ہیں، 26 سال۔ علامات النحویہ ہے، اشرف العزیز ہے، یہ کتابیں لکھنی شروع کی، تو پھر میں نے اخبار یہ ہے نا تصویر والا اخبار پہلے بھی کم دیتا تھا، لیکن بہرحال پھر اس کے بعد پھر وہ دیکھنا ہی بند ہی کر دیا، اب نہیں دیکھتا ہوں، کہیں کوشش کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے، میں کہ بھائی چلو یہ آنکھیں ہیں نا، بس وہ
ایک بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے کہ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں کانوں سے نیک بات سنیں دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے کوئی حرج نہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میرے حضرت بھی اخبار کا مطالعہ کرتے تھے لیکن جو تصویر والے ہیں اس پر کپڑا رکھ لیتے ہیں کپڑا والا ہے چیز رکھ لیتے ہیں ایسے میں خالتا رہنا الحمدللہ کوئی ہے آپ بھائی انہیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے مطالعہ کریں الحمدللہ کوئی حرج نہیں حالات پر بھی نظر رکھنی ضروری ہے ہمارے باپ وغیرہ الحمدللہ ہمارے چوڑ جی والے بزرگ ساتھ تھے الحمدللہ میں دیکھتا تھا جب پڑھتے تھے ہم صبح ہمیں خیر نمائے وقت اخبار مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمائے اللہ میں خود ذرا کمزور ہوں اس لیے خود کو تھوڑی بہت احتیاط رہا ہے چلو یہ لکھنے کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے جہاں تک ہو سکے چلو کوشش کی جائے الحمدللہ دل کو ذرا یعنی اس کو جہاں تک ہو سکے دل کے خیالات ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ پہرا لگا لیا جائے لیکن باقی آپ کراتے ہیں احتیاط کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے یہ ہمارے طالب پرچی آئی تھی یہ میں ایک حدیث شریف نور سے بھری ہوئی ہاں بھائی یہ بھائی ایک حدیث شریف پڑھاتے فرماتے میں نے شہد کی پیالی پلا دی آپ کو الحمدللہ پیالی نہیں پیالہ ہے الحمدللہ سمندر ہے حدیث شریف نور سے بھری ہوئی ہاں یہ دیکھو انواصلۃ بن الاسقع واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچی کیا تھی پرچی دینا مجھے سبق سمجھ نہیں آتا کیا کروں پڑھتا رہوں یا پڑھائی چھوڑ دوں یہ حدیث شریف میں اس سوال کا جواب ہے اس لیے میں نے مشکات شریف الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ کہ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من طلب العلم فادرکہ کان لہ کفلان من الاجر کہ جو طالب علم دین کو طلب کرے علم دین کو سیکھے حاصل کرے اور پھر وہ اس علم کو پا لے کہ جو علم دین کی طلب کے لیے نکلا ہے اور پھر علم کی بات کو وہ پا لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے یہاں حاشیے میں لکھا ہوا ہے دوہرا اجر ہے ایک تو طلب کا اور دوسرا وہ اجر الادراک ہے علم کو پانے کا ایک طلب کا اجر اور دوسرا اس علم کی بات کو حاصل کرنے کا پانے کا اور آگے ہے فَإِن لَمْ يُدْرِكْهُ یا رکنا فَإِن لَمْ يُدْرِكْهُ اب دیکھو یہ عربی عبارت ہے آخر اس کو پڑھنے کے لیے بھی اب يُدْرِكْهُ پڑھنا ہے میں دفعہ ڈرائیور کا اجتماع میں تھا وہاں پر ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ نا کیا کہتے ہیں 11 بجے قریب تعلیم کا حلقہ لگتا ہے تو وہ تعلیم کروا رہے ہیں تو اس پہ پھر وہ عربی کا وہ میرا خیال مقولہ ہے یہ حدیث شریف ہے مقولہ ہے غالباً الصدق ینجی والکذب یہلک یا والکذب الصدق ینجی والکذب یہلک یا یہلک ہاں نہیں یہلک تو پڑھے الصدق ینجا الصدق ینجا والکذب یہلک اب جو طالب علم ہو تو سمجھ جاتے کہ وہ ایک لفظ کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی یاد کرنا اب ایک ہے نجا ینجو ہے حالانکہ ینجا بھی نہیں ہے اس میں خیال تقریباً فعل یفعل سے ہے نجوت من القوم الظالمین ہے تو پڑھے میں خود بیٹھا ہوا تعلیم
تو پڑھ رہے الصدق ینجا والکذب یا والکذب یہلک، سچائی کیا کہتے ہیں، سچائی سچائی نجات پالے گی، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ بولنا یہ ہلاک کرتا ہے، آگے ہلاک کرتا ہے۔ تو بھائی ہیں یہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے رہنا، آپ اس میں فخر کریں بھائی طلحہ صاحب، یہ ہے اگر آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو پھر اور نہ بچھونا بنائیں اس کو، الحمد للہ نہیں بالکل بھائی، اللہ تعالیٰ ہم گزرے ہیں اس راستے سے بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں نے صرف لاہور میں نہیں پڑھا، بہت آس پاس ہی بڑی کوشش کرنی پڑی ہے۔ نارم منڈی میں قرآن پاک کیا، وہاں تو مجاہدہ ہی یعنی 4-5 سال وہاں لگے، 5 سال ہی مجھے اپنے اساتذہ خدمت کی وجہ سے لگے۔ وہاں وہ جگہ ایسی تھی، وہاں بیت الخلاء نہیں تھے، وہاں پر ہے، یہاں تو بیت الخلاء ہے، تو وہاں پر یہ تھا بھائی بڑے سمجھ کی حاجت ہوتی تو بس کھیتوں میں جانا پڑتا تھا، فصلوں میں جا کر وہاں کوئی پردہ حاصل کر کے بس وہاں پر پھر اپنی حاجت پوری کرتے تھے۔ گزر گیا وہ سارا وقت یاد، ہم دوپہر ہو شام ہو جیسی کچھ، لیکن بہرحال دیکھو ہر زمانے کا مجاہدہ، اس زمانے کا مجاہدہ میرے حضرت فرمانے لگے کھانے پینے کا نہیں، اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے۔ ہاں بس یہ راستے میں چلیں، اپنے نظروں کی حفاظت، اچانک کوئی نظر پڑ جائے بس وہ تو معاف ہیں، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں۔ یہ اگلا حدیث کا جملہ فَإِن لَّمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْأَجْرِ، اور فرما اگر علم کو نہ پا سکے پھر بھی اس کے لیے ایک اجر ملے گا، ایک ثواب ملے گا۔ یعنی جو علم کی طلب میں نکلنا یہ خود مستقل ایک اجر اور ثواب کی چیز ہے، الحمدللہ۔ ہاں چلو علم کی طلب میں نکلا، آگے یہ طلب پر بھی اجر مل رہا ہے، اور پھر آگے علم کو پا بھی لے، علم کو حاصل کر لے پھر اس کا بھی۔ لیکن بہرحال عرض کرتا رہتا ہوں مدرسے کے ماحول میں رہیں گے انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ اس کے نیک اثرات۔ اب آپ نیک مجلس میں بیٹھے ہیں، اب سب بھائی اللہ تعالیٰ کے دین کے طالب علم ہیں، کتنی نیک باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے سنانے کی توفیق عطا فرما دی ہے، بھائی کتنی یہ حدیث مبارکہ سن لی، کتنی نیک باتیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرما الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے یہ، اس لیے یہ نہیں کہنا کہ میں سبق سمجھ نہیں آتا کیا کروں، پڑھتا رہوں، یہ پڑھائی چھوڑ دو، نہیں چھوڑے نہیں، جب اللہ نے بلا لیے ہے آپ رہیں انشاءاللہ۔ آج کل تو طلباء سر کر رہا ہوں بھائی، اس زمانے میں طلباء مدرسے کی 4 دیواری میں سو کر بھی چلے جائیں یہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ سو ہی جائیں، لیکن بہرحال لیکن مقصد یہ ہے کہ کتنے آپ دیکھ لیں کتنے گناہ ایسے ہیں، کتنی نامناسب باتیں ایسی ہیں جن میں آپ صرف مسجد اور مدرسے کے ماحول میں رہنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور ہمارے بھائی ہیں، اب آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو اللہ کا شکر ہے، یہ سب اللہ گھر میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ، یہ سارا وقت نیکی میں الحمدللہ۔ ہاں ہمارے بھائی کاروبار کرنے والے ہیں، آپ کا کاروبار بھی جنت کا کاروبار ہے۔ کل مجھے بھائی کہنے لگے میں تو بازار نہیں جاتا ہوں، بازار بس آج میں نکلا ہوں بازار کیوں نہیں جاتے آپ؟ جاؤ بازار، تو بازار میں ہے نا بھائی اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ضرور جاؤ الحمدللہ۔ چوتھا کلمہ جب ہمارے تبلیغ جماعت والے کیا فرماتے ہیں، بازار میں جائیں چوتھا کلمہ پڑھ کر جائیں الحمدللہ، بس اس میں جو الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آپ بس اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے جائیں نا۔ آخر صحابہ کرام یہ مسجد نبی شریف کے قریب یا رکھنا باقاعدہ منڈی لگتی تھی، یہ جو جمعے کی جو دوسری اذان ہے، یہ پہلی اذان جو ہوتی ہے آخر میں، جو خطبے سے پہلے اذان ہے وہ اصل تو وہی اذان ہے، لیکن جو پہلی اذان ہے جو پہلے دی جاتی ہے یہ ہر عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے ہے زمانے میں شروع کیا گیا،
مسجد نبوی شریف کے قریب ایک جگہ ہے زورا، یہاں پر منڈی لگتی تھی، یاد رکھنا، یہاں لوگ اپنے کاروبار کرتے، اپنی لین دین کرتے، کوئی سبزی لے کر آ رہا ہے، کوئی مکان اور کوئی اپنی خرید و فروخت اشیاء لے کر آ رہے ہیں، منڈی باقاعدہ رکھتی تھی، اللہ اس خیال سے بچائے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں اور دکان میں اپنی حق حلال کی روزی کما کر دنیا دار ہیں. نہیں، ایسا نہیں بھائی. عرض کرتا رہتا ہوں، دین رب کو یاد رکھنے کا نام اور دنیا رب کو بھول جانے کا نام ہے. بس میرے حضرت کا بخاری شریف میں نے خود سنا، میرے فرمانے لگے مال ہے، اولاد ہے، غفلت کا ذریعہ نہ ہو تو یہی آخرت ہے، یہی آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہے، اور یہی اگر غفلت کا ذریعہ بن جائے تو پھر آگے پھر یہی دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ. تو خوب محنت سے پڑھیں، طلباء ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت دی. اور پھر آپ بھائی جنید، آپ محبین میں سے ہیں. آپ دکان میں، آپ چاہتے ہیں کہ میں دکان میں رہ کر 24 گھنٹے مدرسے میں رہوں، میں دفتر میں رہ کر 24 گھنٹے مدرسے میں رہوں، کھیتی باڑی میں رہ کر میں 24 گھنٹے مسجد مدرسے میں رہوں. کہتے ہیں یہ مسجد میں مدرسے میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیا کریں. آپ 24 گھنٹے مدرسے میں ہیں. ہاں المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہے. پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، آپ کی کمائی اپنے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے آپ کی کمائی. مسلمان کا جو مال ہوتا ہے یہ بڑی برکت والا مال ہوتا ہے، جہاں بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اور اپنے اقربا رشتہ دار اور کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہے. یہ مدارس کے طلباء ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے. اللہ مال کا ایک حصہ لائن رکھا ہے الحمدللہ، رکھا ہے. اس میں پھر جب وہ ایک مقدار ہو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس میں حقوق اور حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ بیماری سے نکلا تو وہاں بیمار پرسی کے لیے بیچارے مہمان آتے تو وہ ہدیہ وغیرہ دیتے، ہدیہ وغیرہ دیتے. لیکن میں نے پھر بیماری کے بعد میں دوسرا کرتا کہ بھائی میں نے یہ بیماری کو کمائی قدری نہیں بنانا یا کرنا. اللہ کا شکر ہے اس وقت جتنے بھی ہیں تقریباً زیادہ یاد رکھا وہ سارے مدرسے میں جمع کروا دیے. اللہ نے علاج معالجے کی ضرورت تھی وہ اللہ نے اپنی رحمت سے پوری کر دیا. اللہ نے مہربانی فرمائی. پھر میرے بیٹے کو کہے بھائی میں بالکل بس وہ اللہ نے کر دیا اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ پاک ہدایت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ. محبت کرنے والے ساتھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. میں خود بھی خیر اپنا علاج معالجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو توفیق گھر سے بھی ہو سکتا ہے، وہ تھوڑی بہت کر ہی لیتا ہے الحمدللہ. وہ تو پھر اپنا جیسے بھی کوئی وسیلہ ہوتا ہے کر لیتا ہے الحمدللہ. لیکن بات ساتھی میں ہسپتال جانے سے ایک رات پہلے ہی دن پہلے ایک صاحب آئے ہیں، وہ 10 لاکھ روپے انہوں نے ہدیے میں دیے ہیں. کہتے ہیں بس یہ آپ کے علاج کے لیے ہیں. کہنے لگے بھائی یہ میری حق حلال کی روزی کمائی ہے. ہسپتال میں معلوم ہوا کہ اس میں 10 لاکھ روپے خرچہ تھا. وہ ہے آپریشن کا خرچہ تھا 10 لاکھ روپے. وہ اللہ نے ایک رات بس اگلے دن جانے سے پہلے ہی پورا کر دیا. پھر کچھ 1-2-2.5 لاکھ روپے اور بھی لگ گئے تھے اوپر. اللہ نے وہی بندوبست کر دیا اپنی رحمت سے اللہ کا. لیکن جو اصل جو اس کا پہلا خرچہ تھا وہ 10 لاکھ وہ ایک ہی رات. پھر میں نے اپنے بیٹے سے کہا بھائی آپ بالکل آئے کوئی ہدیہ دے بھی تو ان سے کہنے اللہ نے ضرور پوری کر دی. پھر کچھ ہدیے تھوڑے بہت ساتھی آتے ہیں تو پھر میں وہ کتب ولی ہیں ان کو جمع کرائے تو بھائی لے جاؤ وہاں جب مرض یہ بیماری کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا یا کر رہا ہے. بہرحال پھر بھی ہدیے والوں کو ساتھی دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کا شکر ہے مدارس ہیں کچھ اور بھی سلسلے ہیں الحمدللہ. ایک صاحب آئے وہ آئے ہیں ہسپتال سے آنے کے بعد انہوں نے 5 لاکھ روپے دی کر 5 لاکھ روپے ہدیہ ہیں. میں نے کہا میں نے کیا کرنا ان کا. وہ سامنے ایک مدرسہ تھا وہاں پر
وہ 20 لاکھ روپے اس کا لینڈر تھا نا، وہ ڈالنا، اللہ کا شکر الحمدللہ پہلے ہے اس کی میں گواہی دی، اس میں جمع کرا دو الحمدللہ، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ پہلے ایک صاحب میرے 2 بیٹیوں کا کچھ رشتہ تھا، ایک صاحب آیا کہتے یہ آپ کی بیٹیوں کے لیے ہے، یہ اس میں ہے 10 لاکھ روپے دیا، میں کہا نہیں مجھے اللہ نے ضرور پوری کر دی، وہ اللہ کا شکر، وہ میرے سے بھی بھیج دی ہے، اس میں وہ لینڈر کا تھا الحمدللہ، وہ 20 لاکھ کا تھا لینڈر، وہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بیماری پورا کر دیا 10 لاکھ روپے وہ بچی کی شادی میں کچھ ہے ملے تھے، وہ میں وہ بھی دے دیا، اللہ نے کر دی، ضرورت کی کیا پیسے جمع کرے کیا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی الحمدللہ، اور یہ دیکھا ہے کہ ان کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں، اللہ سب کو ہی دیتے ہیں الحمدللہ، کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ کچھ اور بھی حضرات ہوتے ہیں کچھ اللہ نے جوڑ رکھے ہیں سلسلے الحمدللہ، کچھ مدارس ہیں، کچھ ان کی بھی تھوڑے سب وظیفے ہوتے ہیں الحمدللہ، وہ اور بھی اپنے مدارس کے ساتھ کام ٹوٹا پھوٹا چلتا رہتا ہے الحمدللہ۔ ابھی ان دنوں میں کچھ جو ہے وہ وہاں جامع مدنی میں وہاں ٹینکی کی ضرورت تھی، بالکل ایک وہ حدیث میں خلق 1.5 لاکھ روپے کچھ ہو، میں کہا بھائی جمع کر لو، یہ سارے کتنے بنتے ہیں، تو وہ 1.5 لاکھ روپے جمع پورے ہو گئے، وہ اللہ کا شکر ہے، وہ ٹینکی لے کر آ گئے، وہ کیا کہتے ہیں وہ موٹر لے کر آ گئے 1.5 لاکھ کے، چلو میں کہ سب کو ثواب ملے گا۔ بھائی ہمارا ہاتھ تو بس پہنچانے والا ہے، اور باقی پیچھے آپ حضرات کی محبتیں ہیں الحمدللہ، ہماری کون سی فیکٹری ہے اگر کم دے رہے ہیں، نہیں کمانے والے آپ ہی ہیں الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے وہ ہمارے آپ کے نیک ہاتھوں کو پھر آگے درمیان میں طالب علم کے ہاتھ کو آگے پہنچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نیک لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ اللہ پیٹ ہے نا بھائی، حوث کا دروازہ کھول لیں بند ہی نہیں ہو گیا کرتا، اللہ تعالیٰ میں سمجھتا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ باتیں بھی اس لیے خیر ذکر کرنے کی شاید صرف یہ بطور کچھ یہ بھی نصیحت کی ہوتی ہیں چیزیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ من طلب العلم فادرکہ کان لہ کفلان من اجر، تو فإن لم یدرکہ کان لہ کفل من اجر۔ کر لیں پھر چلو انشاءاللہ، آپ کی پرچی کا جواب تو ہو ہی گیا انشاءاللہ، اور بھی خیر کی باتیں ہوئے گی۔ اچھا یہاں بیٹھے پتہ نہیں چلتا یار، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، نہ لگے پھر بھی پڑھنا ہے الحمدللہ، اس میں زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ الحمدللہ، لگے رہیں۔ دیکھو شروع میں طبیعت بند سی ہوتی ہے، جب کتاب کھول کر بیٹھیں گے شروع میں آپ دیکھ لیں دکان پر صبح جائیں گے نا طبیعت بند سی ہوگی، لیکن جیسے گاہ آنا شروع ہوں گے طبیعت کھلنا شروع ہو جائے گی، اب آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ جب وہ جب چہل قدمی آپ شروع ہو گئی دکان میں پھر وہ انشاءاللہ طبیعت کھلنا شروع ہو جائے گی، ورنہ شروع میں طبیعت بند سی ہوتی ہے۔ بھائی جنید ایسی ہے نا، دفتر میں جاتے ہیں طبیعت بند ہوگی، جیسے کام میں لگیں گے طبیعت کھل جاتی ہے لگنے کی برکت سے، ایسی ہے، ایسی پڑھنے پڑھانے کے سلسلے ہیں، تو شروع میں طبیعت بند ہوگی، لیکن جب آپ لگیں گے توجہ سے لگے رہیں گے اللہ سینہ کھولیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں، باقی کچھ دیر انشاءاللہ